ڈیئر ویورز السلام علیکم جی کے ون لائنر ان 1 منٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک اسلامی تاریخ کے ایک عظیم ہیرو کی یاد تازہ کرنا ہے۔ ہمارے آج کے نوجوان سلطنت عثمانیہ کے ارطغرل غازی سے بہت متاثر نظر آتے ہیں، لیکن اس بات پر بہت کم ہی غور کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی شخصیات تھیں جو ارطغرل غازی کی سورس آف انسپائریشن بنی اور جس کی وجہ سے ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد مضبوط ستونوں پر استوار کی۔ جی ہاں ویورز، یہ شخصیات حضرت علی، حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید اور کئی عظیم مسلمان ہستیاں ہیں۔ اس حوالے سے میں آج جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا اور آخر میں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے۔ تو آئیے ویورز، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال اپنے کلام بانگ درا میں فرماتے ہیں، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جی ہاں ویورز، اسلامی تاریخ کے سپہ سالاروں کا طوفان کسی طرح سے نہ تھمتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کا ننیالی خاندان تھا۔ اس نسبت سے حضرت سعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ کے ماموں تھے۔ اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلانے کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ آپ کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے جنگ احد میں دشمنوں پر پے در پے تیر چلائے۔ اس روز جنگ میں آپ کی بہادری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ نے فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلائے جا۔ حضرت علی کا یہ بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ نے اپنے ماں باپ قربان کرنے کا ذکر کسی اور شخصیت کے لیے نہیں کیا۔ حضرت عمر کے دور میں آپ کو عراق میں لڑنے والی فوج کا امیر بنایا گیا۔ جنگ قدسیہ میں آپ سپہ سالار بنے۔ اس جنگ میں ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم تھا۔ آپ نے اپنے بیماری کے باعث خالد بن عرفہ کو نائب بنایا اور ہدایات دیتے رہے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی کے تحت جب مسلمانوں نے ایرانی لشکر کی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹنا شروع کی تو نتیجتاً ہاتھیوں نے اپنے ہی لشکر کو روننا شروع کر دیا اور ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قدسیہ سے بھاگ کر ایرانی فوج نے بابل میں قیام کیا اور وہاں بھی ایرانی ہارے اور پھر وہ مدائن کی طرف بھاگے۔ ایرانیوں نے وہاں پہنچ کر دریائے دجلہ کے جتنے پل بنے تھے توڑ ڈالے تاکہ مسلمان ان کا پیچھا نہ کر سکیں، لیکن جذبہ جہاد سے سرشار اور خدا اور اس کے رسول کے عشق کے ہاتھوں بکے یہ مومن لوگ کہاں ان چیزوں کو خاطر میں لاتے ہیں۔ حضرت سعد نے بے خوف و خطر اپنا گھوڑا دریائے دجلہ کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ آپ کو دیکھ کر لشکر کے باقی افراد نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ یہ خلاف عقل منظر دیکھ کر ایرانی گھبرا گئے اور دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ڈیئر ویورز، آپ جانتے ہیں گھوڑا ذرا سا پانی دیکھ کر ہی بدک جاتا ہے، لیکن اذن رب کے آگے کس کی چلی ہے؟ اسی جذبہ جہاد کو ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کچھ یوں سمویا ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بہر کیف اسلامی تاریخ میں فاتح ہے ایران کے نام سے جانے جانے والے حضرت سعد کا یہ واقعہ سنہری یادوں سے منسوب ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔